ایک مرتبہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چرخہ کاٹ کے حضرت مولا علی سے عرض کرنے لگی کہ یا علی آپ یہ لے جائیے بازار میں اور یہ 6 دینار کا بکے گا، 6 دینار لے کے آ جائیے۔ اب وہ بیچنے کے لیے بازار میں تشریف لے گئے، رستے میں ایک فقیر ملا، اس نے کہا یا علی کوئی ہیلپ ہو سکتی ہے، کوئی مدد ہو سکتی ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا بڑا فقیر ہوں، کچھ ہے نہیں تو کچھ دے دو۔ مولا علی نے جیب میں 6 کے 6 دینار نکال کے اس کو دے دیے۔ وہ جب نکال کے دے دیے تو کہا اب سودا لینے کہاں جا رہا ہوں، چلو واپس چلتا ہوں۔ کیا ہوگا؟ با اللہ مالک ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو وہ ہیں جن کے لیے اللہ کے قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم واپس پلٹے گھر کی طرف۔ جب واپس پلٹے نا تو رستے میں ایک اور بندہ ملا، اس نے اونٹ کی نکیل پکڑی ہوئی تھی اور وہ بڑا جلدی میں تھا۔ کہتا ہے یا علی میں آپ کو پہچانتا ہوں۔ کہا میں نہیں پہچانتا۔ کہا نہیں میں آپ کو پہچانتا ہوں، آپ بڑے با اعتماد ہیں، یہاں کوئی اور نہیں ہے، میں مدینہ سے باہر جانا چاہتا ہوں، یہ اونٹ آپ کے پاس، لیکن آپ اس کو خرید لیں۔ کہا اب میرے پاس پیسے نہیں، میں کیسے خریدوں؟ کہا اچھا پیسے مجھ سے ادھار لے لیں۔ ان کا اچھا کتنے کا؟ کہا 100 دینار کا دو۔ 100 دینار لیے، پھر اس کو 100 دینار واپس کر دیے اور اونٹ لے لیا، یعنی یہ ادھار 100 دینار۔ آپ یہ کر کے اونٹ کو پکڑے ہوئے جا رہے ہیں، ایک بندہ اور ملا، اس نے کہا بیچو گے؟ اللہ یا علی یہ بیچیں گے اونٹ؟ کہا بیچ دیں گے۔ کتنے کا لیں گے؟ کہا 160 دینار کا لوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، 160 دینار لیے، لے کے حضرت مولا علی سوچنے لگے کاش وہ بندہ بھی اگر مل جائے نا جس سے میں نے لیا تھا، اس کے تو 100 دینار اس کا جو ادھار تھا وہ ختم کر لیں، پھر 60 دینار بچ گئے۔ ابھی تھوڑی دیر آگے چلے تھے کہ وہ بندہ نظر آ گیا، فرمایا ادھر آؤ ادھر آؤ۔ کہا جی کیا ہوا؟ کہا اونٹ بک گیا ہے، یہ 100 دینار اپنے پکڑو۔ کتنے بچ گئے؟ 60۔ 60 میں سے 6 دینار کے لیے حضرت فاطمہ نے بھیجا ہوا تھا نا، تو وہ 60 دینار میں سے 6 دینار لے کر آئے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سودا سلف 6 دینار کا خرید کر لائے اور گھر میں آ کے وہ سودا دیا، وہ خرد و نوش کا سامان پیش کیا اور ساتھ 54 دینار مزید دے دیے۔ کہا یہ بھی لو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا لے کر فوراً ہی کہا میری ہمت نہیں، میری کیا مجال کہ یا علی آپ کے سامنے شہزادی ہیں، مصطفیٰ کی بیٹی، اللہ حضور کی بیٹی ہیں، لیکن مولا علی کے سامنے خادمہ بن کے رہتی ہے، بتاتی ہے امت کو اے امت کی عورتوں، اپنے خاوند کے سامنے چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، کتنی ہی شان والی کیوں نہ ہو، کتنی ہی پڑھی لکھی کیوں نہ ہو، کتنی ہی حسین و جمیل کیوں نہ ہو، کیسے ہی قد و مد والی کیوں نہ ہو، کہا اپنے شوہر کے سامنے خادمہ ہی بن، اس کی خدمت، خادمہ مطلب خدمت کرتی رہنا، یہی نظام چلانے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ خود بتایا کس نے؟ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راکعہ راضیہ مرضیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ اچھا میری مجال تو نہیں ہے یا علی آپ سے کوئی سوال کروں، کوئی بات پوچھوں، لیکن میں مجبور ہوں کیونکہ جن بچوں کو ہم تیار کر رہے ہیں انہوں نے بڑا امتحان دینا ہے، اللہ انہوں نے کربلا سجانی ہے، کوئی حرام کا لقمہ ان کے پیٹ میں نہ چلے جائے، اس لیے خیال آیا یہ بتائیں تو صحیح یہ 54 دینار کہاں سے آئے؟ یہ ایسی بیویاں اگر کہیں پہ ہوں نا کہ وہ اپنے خاوند سے پوچھیں کہ یہ پیسے کہاں سے آئے، سمجھ لینا یہ وہی سنت ادا کر رہی ہیں جو مولا علی کی سنت، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت ادا کر رہی ہیں۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ نے جب یہ پوچھا تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے پورا واقعہ سنا دیا، کہا یہ یوں ہوا یوں ہوا یوں ہوا اور یہ وہ 54 دینار ہے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ بہت خوش ہوئی، خوش ہو کے فرمایا اچھا علی اس طرح کرو نا، جاؤ جا کے پہلے مصطفیٰ کو بتاؤ، میرے ابا جان کو بتاؤ، وہ بھی بڑے خوش ہوں گے۔ اللہ کیسے اللہ نے کرم کیا، بڑے خوش ہوں گے، جاؤ جا کے ان کو بتائیے۔ تشریف لے گئے حضور علیہ السلام کے پاس اور حضور نے جو ہی دیکھا کہ علی آ رہے ہیں فرمایا علی کیسے ہو؟ واقعہ میں سناؤں کہ تم سناؤ گے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، تو بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ حضور نے فرمایا میں بتاؤں واقعہ یا تم؟ تو مولا علی نے فرمایا حضور کون سا واقعہ؟ حضور نے فرمایا یہ جو 6 دینار میں برکت پڑی ہے اس کا واقعہ۔ اللہ دیکھا ہے کیسی برکت پڑی ہے؟ تو حضور علیہ السلام کو حضرت مولا علی نے فرمایا رسول اللہ یہ تو آپ نے فرما دیا، بڑی بات ہے، آپ کی کرم نوازی ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا یہ واقعہ کہ یہ ہوا کیسے؟ فرمایا علی
یہ جو تجھے بیچنا آیا تھا نا، لیا ہے نا جس سے، یہ جبریل تھی۔ اللہ اکبر۔ اور جس کو بیچا ہے یہ میکائیل تھے، اور جس نے انہیں بھیجا ہے وہ رب جلیل تھا۔ اللہ نے انہیں بھیجا تھا تیری مدد کرنے کے لیے، تیری نصرت کرنے کے لیے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی محنت کی کمائی ہوئی وہ جو 6 دینار تھے اس کی لاج رکھنے کے لیے۔ یہ ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہونے لگا تو صرف اس سے 3 دن پہلے حضور نے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کوئی بات کہی تو سیدہ فاطمہ رونے لگ پڑی، اور پھر دوسری مرتبہ کری تو مسکرانے لگ پڑی۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اس ٹائم تو نہیں، لیکن جب حضور کا وصال مبارک ہو گیا تو بعد میں نے پوچھا فاطمہ ایک بات آپ سے پوچھنی ہے۔ کہا وہ جب آپ کو حضور نے بلایا تھا اور سرگوشی کی تھی، پہلی مرتبہ کوئی بات کی تو آپ رونے لگ پڑی، دوسری مرتبہ کی تو آپ مسکرانے لگ پڑی۔ کہا اصل میں جب پہلی مرتبہ انہوں نے فرمایا تو فرمایا میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، اس غم کی خبر کو سن کے میں رونے لگ پڑی، اور دوسری مرتبہ حضور نے فرمایا تو غم نہ کر، سب سے پہلے جنت میں تو ہی مجھ سے ملے گی، تو میں مسکرانے لگ پڑی۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے تک زندہ رہی، 6 مہینے، اور پھر آخری جب ایام تھے تو آپ نے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو نصیحتیں اور وصیتیں فرمائیں۔ صدقے جائیں یار، خدا کی قسم کیا وصیتیں تھی۔ کوئی بندہ وصیت کرتا ہے، آج کل کوئی وصیت کرے تو ہو سکتا ہے وہ وصیت کرے کہ میرے پیسوں کا کیا ہوگا، اس کو ذرا سنبھال لینا، ایسا نہ ہو یہ ڈوب جائے، میرا بینک بیلنس ڈوب جائے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کہاں خزانہ رکھا ہوا ہے اس کو لے لینا، وغیرہ وغیرہ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علی مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ پتہ چلا اونچ نیچ میاں بیوی میں ہو جاتی ہے، لیکن سیدہ کی یہ شان ہے کہ وہ بتا رہی ہیں کبھی بھی معاملہ آ جائے تو معافی مانگ لینا، جب تم ایک دوسرے سے معافی مانگ لو گے تو دونوں کا دل ہلکا اور ستھرا ہو جائے گا۔ تو فرمایا مجھے معاف۔ تو آگے سے مولوی نے کیا فرمایا؟ مولوی نے فرمایا نہیں، جتنا تو نے سکھ دیا ہے اتنا تو کوئی دے ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ تو آقا کریم ہمارے نبی ہمارے آقا و مولا کی صاحبزادی ہو کر میرے سامنے خادمہ بن کے رہی ہے، اس سے بڑی کیا بات ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اے علی جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو جب میرا تو کفن وغیرہ کا بندوبست کرے گا نا تو یہ خاص بندوبست کرنا کسی کی نگاہ مجھ پہ نہ پڑے۔ اللہ، اور مجھ پہ تو بات کی بات فرمایا جب مجھے کفن دے دینا، پہلی بات ہے رات کے ٹائم مجھے دفنانا ہے، میرا جنازہ اٹھانا ہے تو رات کے ٹائم اٹھانا ہے، دن کو نہیں، کیونکہ کسی کی نظر پڑ سکتی ہے۔ پردے کا اہتمام بھی تو دیکھے نا کس قدر پردے کا۔ فرمایا مجھے کفن پہنائے تو کفن کے اوپر چارپائی کے اوپر ایسے لکڑیوں سے اوپر چھت بنا لینا، اس کے اوپر بھی چادر رکھ دینا کہ مجھ پر تو دور کی بات دنیا والوں کو پتہ چلے کہ امت مسلمہ کو سبق دینے والی فاطمہ وہ تھیں جن کے کفن کو بھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ یہ امت مسلمہ کی خواتین کو یہ درس دے رہی ہیں، آج مجھے اور آپ کو بھی یہ درس لینا چاہیے۔ آج کے اس بابرکت یوم کے صدقے میں کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو، ہم نے اپنی بہنوں، مجھے اور آپ کو بھی یہ درس لینا چاہیے۔ آج کے اس بابرکت یوم کے صدقے میں کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو، ہم نے اپنی بہنوں کو، ہم نے اپنی عورتوں کو اس انداز میں پردہ سکھانا ہے تاکہ ہم وہ سنت ادا کر سکیں جو ہماری بی بی سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکھا کے گئی۔ آپ نے فرمایا اس انداز میں پھر دنیا نے دیکھا کہ آپ کا جب جنازہ اٹھا تو کئی لوگ ہوتے نا بال دیکھنا یا کوئی جسم کا ٹکڑا یا حصہ دیکھنا، یہ تو دور کی بات ہے، دنیا نے آپ کے کفن پہ بھی نظر نہیں ڈالی۔ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب قیامت والا دن ہوگا تو اس وقت باقاعدہ منادی ندا دے گا اور کہے گا سارے نظریں نیچے کر دو، محمد کی بیٹی گزرنے والی۔ اللہ ہمارے مردوں میں بھی شرم و حیا پیدا فرمائے، ہماری خواتین میں بھی شرم و حیا پیدا فرمائے۔